آپ اسٹارٹ بتائیں کہ آپ چالو رکھتا ہمارا عقیدہ ہمارا مقصد یہ ہے کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ اور علی نبی اللہ ایک ہے، بس رب معبود نہیں، محمد رسول ہے اور علی خدا کی ذات ہے۔ یہ کہ ہر زمانے میں کا سلسلہ جاری رہتا ہے اور رہے گا۔ یہ سلسلہ شروع ہوا تھا آدم سے جاتے نبی تک چلتا رہا۔ اس کے بعد بھی انسان کو ضرورت تھی کہ ہدایت کے لیے کوئی اس کو آئے، اس کو اس قرآن کو سمجھانے کے لیے۔ تو ہمارا ایک حضرت نبی کے بعد حضرت علی سے سلسلہ امامت کا شروع ہوا، جس کے بعد 49 یہ ہمارے امام ہے پرنسپل عمران خان 49 سے وہاں سے لنک چلتا ہے، ہر کے بعد ایک ایک امام، ایک کی ڈیتھ کے بعد آٹومیٹکلی وہ دوسرا امام اس وقت آ جاتا ہے۔ اس طرح ہدایت کا سلسلہ ہر زمانے میں جاری ہوتا ہے، جو کہ یہ ہمارے امام ہے۔ اور زمانے میں ضرورت کے مطابق ہم کو ہدایت دیتے رہتے کہ اس زمانے میں تم کو کس طرح لائف گزارنی چاہیے، کس طرح تم کو یعنی کہ چیلنج کو کس طرح فیس کرنا چاہیے۔ تو یہ ہمارا ضروری ہے۔ اچھا نہیں، جو آپ جو بیس آپ کس کا قرآن پہ کیا دیجیے؟ قرآن کی کتاب ہے، اور جس کو ماننا ہر مسلمان کو فرض ہے۔ نہیں وہی نہیں پوچھا آپ سے، قرآن مجید تو آپ لوگ بیس بناتے ہو؟ ہاں بالکل، مطلب قرآن تو ہے، پڑھا جاتا ہے، اس کو سمجھا جاتا ہے، پڑھنا سب پر فرض ہے، مگر ایسا ہے کہ میں خود بھی سلیکٹو کوشچنس کرنے لگا ہوں۔ ہمارے پاس کہ ریلیجس سینٹر ہے جس طرح اکیڈمیکلی فرسٹ سیکنڈ تھرڈ کلاسز ہوتی ہے، اس طرح وہاں پہ ہمارے شام کو آپ کو پتا ہوگا جماعت کھانے میں سب بہت ہے۔ اچھا اس طرح بچے جو ہوتے ہیں ریلیجس سینٹر میں جا کر ٹیچنگ لیتے ہیں۔ اسی طرح مونٹیسری ہے فرسٹ سیکنڈ، اس طرح 14 تک کلاسز ہے ریلیجس کلاسز، جس میں ایسا ہے کہ وہاں ان کو ٹیچنگ دی جاتی ہے، رات شام کو 1 گھنٹہ کلاسز ہوتی ہے۔ وہی جس طرح نماز کا ہماری دعا ہوتی ہے ہم دعا کرتے ہیں، اس کے بعد کلاسز ہوتی ہے، جس کے اندر کورسز جو ہوتے ہیں ہر کلاس کے بچوں کے ذہن کے مطابق۔ تو ہر کلاس کے اندر کچھ نہ کچھ سلیکٹڈ پورشنز قرآن کا ہوتا ہے۔ کسی میں ہر بک کے اندر 3-4 صورتیں ہوتی ہے۔ تو اس طرح جب وہ 10-14 تک جاتا تو اچھا خاصا پورشن کو اچھا خاصا پتہ چلتا ہے۔ تو اس طرح میں نے بھی 14 کلاس پاس کی، اور جو 14 کر لیتا ہے پھر وہاں پر آنریری وہاں پر ٹیچنگ بھی کرتا ہے۔ تو ہم اسی طرح یہ سینٹرز کے اندر قرآن بھی سیکھتے رہتے ہیں، ساتھ ہی ساتھ اسماعیل جو ہمارا مذہب کا جو کچھ عرصے پہلے اس کی ٹیچنگ ہو رہی تھی، تو دائی سے دعوت کرتے تھے، تو وہ لوگ نے بھی اپنے جو قرآن کا کچھ جو کہ میننگس تھے، کچھ انہوں نے کچھ سمجھا قرآن کو، اس طرح ایک گنان فارم میں دیا ہے، یعنی کہ وہ جو گا کر اچھا گنان کا ایکچولی فارسی زبان ضرورت ہے جس کا مطلب علم، تو وہ اس کو ایک گا کر جیسا بھجن اسٹائل، آپ کو پتا ہے کہ ہم لوگ ہندوؤں سے ذرا زیادہ کنورٹ ہوئے، کیونکہ بیسیکلی جو گجرات اور یہ ہندوستان کے اندر یہاں پر ہمارے امام بیسیکلی ہمارے امام عرب میں تھے، جو حضرت علی امام حسین تھے، پھر وہاں سے وہ افریقہ میں گئے، اس کے بعد ایران کے اندر آتے ہیں، ایران کے بعد ہندوستان کے اندر ہندو پاک کے اندر، تو جب ہندو پاک کے اندر آئے تو اس وقت جو بھی ہندو لوگ تھے ان کو انہوں نے اسماعیلی مذہب میں کنورٹ کیا، اور یہاں سے پھر بولا یورپ کی طرف، ابھی یورپ میں ٹھیک ہے نا۔ تو اس طرح ظاہر کسی کو مذہب کے اندر کرنے کے لیے ان کو پہلے اسی رنگ میں بسنا ہے اور پھر اس کو کرنا ہے۔ تو اس طرح ہم کو وہ گنان قرآن کی زبان کو بھجن اسٹائل میں گا کر ہم کو دیا، تو ہم نے وہ ایکسیپٹ کیا، یعنی وہی ہوئی قرآن کی بات، وہ علم کی بات ہوئی۔ اس طرح وہ ہم قرآن پڑھتے ہیں، جو ابھی آپ بتا رہے ہیں قرآن جو پڑھ رہے ہیں وہ بھجن کے جو قرآن تو ہم صورتیں پڑھتے ہیں، وہ جو گا کے جو پڑھ رہے ہیں وہ گنان کہتے ہیں۔ گنان، ہاں، وہ جو گنان ہے وہ قرآن کے آیت ہے یا اس کے معنوں میں ہے؟ مطلب زبان بیسیکلی وہی ایز اٹ از میننگ نہیں ہے، عربی مطلب عربی میں تو نہیں پڑھ رہے، مطلب اس کا ٹرانسلیشن ہے۔ ہاں، وہ اس کے ٹرانسلیشن کو ایگزیکٹلی کچھ گنان اپنے الفاظ میں کچھ میننگس کو ایزی لوگوں تک پہنچائے، لیکن ان کو کس طرح علم کس طرح حاصل کرنا چاہیے، بیسیکلی اعمال کیسے ہونے چاہیے۔ صحیح ہے، تو وہ گنان ٹھیک ہے، تو وہ کچھ پورشنز ہیں قرآن میں، ہاں، اس کے قرآن ٹرانسلیشن ہو گئے، گنان ہو گئے، اور ساتھ ہی ساتھ ٹائم ٹو ٹائم امام کے ہمارے فرمان ہوتے رہتے ہیں۔ اچھا کہ آپ سے کچھ عرصے پہلے ہم کو یہ تھا کہ بالکل آپ اپنے مذہب کے اوپر بالکل اسٹرکٹ رہیں، اپنے دعا بندے کی بالکل پابند رہیں۔ اب انہوں نے دیکھا کہ کچھ عرصے ریگولر ہو گئے وہ لوگ، تو اب انہوں نے کہا کہ آج کا زمانہ کافی ٹف ہے، اپنے بچوں کو ایجوکیشن کے اوپر زیادہ
بالکل انہوں نے کہا کہ میں یہ نہیں چاہتا ہوں کہ تم ایوریج اسٹوڈنٹ ہو بلکہ ٹاپ رینکنگ اسٹوڈنٹ ہونا چاہیے. اس کے لیے پھر پروگرامس ہوتے رہتے ہیں ایجوکیشن کے اور سیمینارس ہوتے رہتے ہیں. یہ ہماری اس طرح کی ہے, اس طرح ہمارا ریگولر ہوتا ہے. پھر شام کو جس طرح کی نماز جس طرح آپ 5 پڑھتے ہیں تو ہم لوگ 3 نماز پڑھتے ہیں. اچھا 3 دعا کیسے ہم دعا کہتے ہیں, دعا کا مطلب پکارنا. صحیح. تو صبح کو ہوتا ہے سورج طلوع ہونے سے پہلے, شام کو سورج طلوع ہوتے وقت اور طلوع ہونے کے بعد. تو شام کو صبح طلوع ہونے سے پہلے, شام کو سورج طلوع ہونے وقت اور غروب ہونے کے بعد یہ آپ پکارتے ہیں. مطلب ہاں یہ دعا پڑھتے ہیں. اور دعا بھی جس کے اندر کافی قرآن کی صورتیں ہی ہیں. سورہ فاتحہ, سورہ اخلاص, سورہ یاسین, سورہ مائدہ, سورہ نیسا. سورہ مائدہ تو بہت بڑی ہے اور اس کی پورشن ٹھیک ہے, جس میں رسول کو کہا گیا ہے کہ تم یہ رسالت کا پیغام پہنچاؤ, اگر تم یہ نہ پہنچایا تو گویا تم نے اور خدا تم کو لوگوں سے بچائے گا. وہ ایک پورشن ہے جو اس میں پڑا ہے. جیسے یہ جو آپ کا فرق ہے شیعوں سے فرق ہے جس سے کہ جب حضرت کی وفات کے بعد تو شیعہ اور سنی الگ ہو گئے. پھر شیعہ میں آگے چلتے گئے تو پھر ایک اور فرقہ الگ ہوا سنا شیعہ, انہوں نے صرف 12 امام تک فالو کیا. اس کے بعد الگ ہوا. اس کے بعد ہم آگے چلتے ہیں تو امام ہمارے کم سے کم 100-200 سال کے بعد ہمارے امام میزار آتے ہیں. تو اس وقت ایک اور فرقہ الگ ہوتا ہے جو کہ امام ہمارے مسلم سے جلا نام تھا. امام سلم کے 2 بیٹے تھے, ایک امام میزار تھے, امام مستحری تھے. انہوں نے میزار کو مانا, وہ یہی کنٹینیو لکھے. مستحری کا مانا ایک فرقہ الگ ہو گیا کیونکہ مستحلبیہ کہلایا, اور جو بحری ہے وہ یہی ہے. شیعہ سے یہ ہے کہ وہ ابھی شیعہ اثنا شیعی ہے اور ہم شیعہ امام ہیں. ہم نے امام کو مانا تو ہماری چین کنٹینیو رہی. وہ وہاں پر ابھی اسٹاپ ہو گئے کہ ہمارا 12واں امام غائب ہے جو کہ کبھی نہ کبھی واپس آئے گا. تو آپ یہاں غیر سے یہ امام کا گزارش ہے حاضر امام, ہر زمانے میں امام حاضر رہتا ہے. کیونکہ یہ کہ ہر زمانے میں ہدایت کا سلسلہ جاری رہنا چاہیے. کیونکہ قرآن ایسی کتاب ہے کہ ہم کورس کی بک لے لیں اسکولس میں یا کالجز میں, کہ ہم ایک کورس کی بک بھی ہم نہیں سمجھ سکتے جس طرح ہم کو ٹیچر کی ضرورت ہے. تو ہم اتنی خدا کی جو کتاب قرآن وہ ہم خود اپنے ذہن سے کس طرح سمجھ سکتے ہیں. اس کے لیے کوئی ایسا ہے, کیونکہ ویسے تو صحیح ہے کہ ہم سمجھ لیں گے. ہم کسی مسجد میں رہیں گے, کوئی موجود ہوگا وہ اپنے ذہن کے حساب سے ظاہر سمجھائے گا, وہ بھی انسان ہے. کہیں جائیں گے کسی اور سے تو وہ اپنے ذہن کے حساب سے سمجھائے گا. ظاہر انسان کے 2 ذہن بھی تو مختلف ہوں گے. تو ہماری ایک ہی قرآن کے ہو سکتا ہے کہ ڈفرینٹ میننگ ہو جائے, تو کوئی ایک ہو جو کہ ایک ہی میننگ بتائے تاکہ ہم سب میں ایک یونٹی رہے اور ہم سب ایک چیز کو فالو کریں. مجھے لگتا ہے اسی وجہ سے ہمارے اسلام کے اتنے فرقے ہو گئے کہ ہر نے اپنے ذہن کے حساب سے ہی قرآن کو سمجھا. ٹھیک ہے نا, اسی لیے اتنے فرقے ہو گئے. ایک ہی کوئی شخصیت ہوتی کہ تم کو یہ اس طرح کرنا ہے اور اس کے آگے کوئی سوال نہیں ہوتا, اس سے نہیں ہوتی, مگر ہم کو یہ کرنا ہے وہ پتا تھا. سب ایک ہی کرتے تو آج سے 72 پوچھے نہیں تھے, ایک ہی مسلمان, ایک ہی قوم. اچھا ایک بات ہوتا ہے جیسے آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ جو امام ہوتا ہے اس کو آپ ایک عام آدمی کو درجہ دیتے ہیں, کچھ ڈفرینس رکھتے ہیں کہ اس کا دماغ میں اور ایک عام آدمی کے دماغ میں سے آپ بتایا تھے کہ ایک عام آدمی ہے اس کے دماغ کی انڈرسٹینڈنگ اور ایک امام کی انڈرسٹینڈنگ میں وہ سپیریئر کی کیٹیگری آپ کے پاس کیسے ہے؟ وہ ایسا کہ وہ ہمارے جو اب یہ کہ آپ یہ سمجھتے کہ نور یا ہدایت کا جو سلسلہ ہے جو کہ حضرت کے اندر تھا وہ شفٹ ہو گیا علی کے اندر. ٹھیک ہے, جو ہدایت کا سلسلہ تھا. اور کبھی سے اس چیز کو ذرا سا واضح کریں, میں سمجھا نہیں کہ ہدایت کا سلسلہ سے کیا مراد ہے. یعنی خدا نے جیسا کہ ہمارے پاس آپ نے تو یہ دیکھا کہ نبوت کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا, ہدایت کا سلسلہ وہاں پہ ہو گیا, خاتم النبی ہو گیا. ویسے نہیں ایسا دلیل ہے, محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو خاتم النبی ہے. اس کے بعد اچھا محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور یہ جتنے رسول آئے تھے ان کا فنکشن یہ ہدایت دیتے تھے یا ہدایت کتاب ہے قرآن؟ آپ کے ذہن میں کیا ہے مطلب جیسے کہ رسول جو تھا وہ تو اللہ کی کتاب جو ایگزسٹ کر رہی تھی وہ آگے بتا دوں یا یہ سمجھ رہے ہیں کہ آگے وہ کچھ اپنی طرف سے کوئی بات کرتے ہیں؟ نہیں, وہ تو اپنی طرف سے نہیں پتا, وہ اللہ کی میسنجر تھا, میسنجر آف اللہ, دا بک آف اللہ, بک آف اللہ ایگزسٹ کر رہی ہے, اس میں سے بتائے گا نا پڑھ کے. یہ ہے اس کا آپ کا یہ وہ تو وہ پڑھ کے بتا رہا ہے, تو ہدایت تو آلریڈی کتاب ہو گئی نا. ہاں ٹھیک ہے, اس کتاب کو اب اس زمانے میں سمجھانے کے لیے یہ ہم نے ایک سلسلہ کنٹینیو کیا امامت کا سلسلہ. ہاں وہی میں پوچھنا چاہ رہا ہوں, تو وہ جو آدمی ہے وہ اپوائنٹڈ بائی گاڈ ہے. آپ یہ کنسپٹ کیا ہے معاشرے میں آپ کے مطلب اس میں انڈرسٹینڈنگ میں کہ امام جو آ رہا ہے آدمی از این آرڈنری مین اور بائی اپوائنٹڈ بائی گاڈ, یہ میں آپ سے پوچھوں گا. یہ ہے کہ
آپ سمجھ سکتے ہیں کہ یہ جو سلسلہ ہے یہ چین ہے جو کہ حضرت آدم سے شروع ہوئی ہے، حضرت پر آئی، حضرت سے یہ چین کنورٹ ہو گئے زمین کے اندر، اور یہ اس وقت تک چل رہی ہے. ہمارا یہ کنسپٹ ہے. وہی میں آپ سے پوچھ یہ بتا رہا ہوں یہ کیوں کہ آدم علیہ السلام کو آپ امام سمجھ گئے؟ آدم علیہ السلام ایک میسنجر تھے خدا کے. وہ تو میسنجر شپ الگ ہو گئی نا. میسنجر میں اور امام میں کوئی فرق ہے یا آپ سیم سمجھتے ہیں؟ وہ بھی تو ایک لیڈر ہوتا ہے نا. امام کے مطلب آپ کیا لیتے ہیں؟ امام ریبر ٹو گائیڈ پیپل، رائٹ. تو اور میسنجر وہ جو خدا کا پیغام ہم تک پہنچا رہا. از ناٹ گائیڈ. Do you have a distinction between a messenger and an imam, a leader, or a rebel? اس زمانے میں تو پھر ایسا کہ خدا کا کلام جاری ہو رہا تھا جس کو میسنجر ایک پیغام پہنچاتے رہتے تھے. اس وقت خدا کا پیغام تو اسٹاپ ہو چکا وہاں. نہیں، یہ کس زمانے میں جاری تھا؟ اللہ کا ٹائم ٹو ٹائم کچھ نہ کچھ تو اگر کوئی کتاب آئی پھر ایک گیپ آ گیا، پھر ایک کتاب آئی پھر گیپ آیا. یہ پوچھنا چاہ رہا ہوں میں یہ بتا رہا کہ آپ کے ذہن میں یہ کہ مختلف زمانے میں مختلف کتابیں آتی ہیں اور پھر اسٹاپ ہو رہا. یہ کنسپٹ آپ کا ہے؟ جیسے کہ نبی تو ہر زمانے میں موجود تھا. تو کتاب اللہ کی تھی یا نہیں تھی؟ یہ میں پوچھ رہا ہوں. اللہ کی کتاب ہر زمانے میں ہونی چاہیے یا نہیں ہونی چاہیے؟ یہ تو بھی خدا کی مرضی ہے کہ ہر زمانے میں کتاب ہونی چاہیے کہ نہیں ہونی. ویسے آپ کو چاہیے. ہاں، تو وہ قرآن نے لکھا ہوا بھی ہے جیسے آپ کہنا چاہ رہے ہیں نا ذالک کتاب لا ریب فیہ، یہ وہ کتاب ہے اس میں کوئی شک نہیں. تو اللہ کی کتاب ہے یہ تو ہر زمانے میں لکھا ہوا اس میں ہے. اس میں لکھا ہوا ہے یا اہل کتاب، یا ہر زمانے میں. یا اہل کتاب کون ہوتے ہیں؟ وہ پیپل آف دا بک. تو بک کے ماننے والے ہر زمانے میں ہوں گے نا. یا اہل کتاب قرآن میں بہت جگہ آتا ہے. تو اہل کتاب مینس پیپل آف دا بک. اوت الکتاب جن کو کتاب دی گئی، ورثے میں جنہیں کتاب مل گئی، نصیب میں مل گئی کتاب. تو جو کتاب تو ایگزسٹ ہر زمانے میں کر رہی ہے. یہ قرآن کے اگر آپ پڑھیں گے تو اس میں آپ کو محسوس ہوگا اللہ کی کتاب پر زمانے ہے. یہ جو آسمانی کتاب ہم کہتے ہیں، آسمان سے کوئی کتاب نہیں آئی. یعنی کہ جو وہ جو سکھایا گیا کہ آسمانی کتاب، اللہ کی جو کتاب ہے نا وہ یہ ہے. ٹھیک ہے. اس سے پہلے کی کتاب تھی اللہ کی، مگر وہ قرآن فارم میں نہیں تھی. یہ کون کہہ رہا ہے؟ میں اپنی نالج کے حساب سے آپ کی نالج کیا کہتی ہے وہ بتائیے کہ اس کتاب سے پہلے کوئی اور کتاب تھی؟ اللہ کی کتاب تو یہ ہے. آدم آئے، ٹھیک ہے. اس کے بعد نبی آتے گئے، رسول آخر میں. ٹھیک ہے. یہ تو میسنجر آ رہے ہیں. کتاب اللہ کی ہر زمانے میں. ٹھیک ہے. حضرت محمد سب سے آخر میں. جی، خاتم النبی. ٹھیک ہے. حضرت محمد پر قرآن پاک خدا کی طرف سے کلام جاری ہوا کہ نہیں؟ دیکھیے جو آپ کہہ رہے ہیں، دیکھیے ایسا نا، میں آپ کو اگر آپ نے کیونکہ آپ نے کہا کہ میں نے قرآن نہیں پڑھا ہوا، میں کہہ رہا ہوں سلیکٹڈ پورشن پڑھے نا. تو اگر فرض کریے میں آپ سے جو بات کروں گا میں آپ کو پروف دکھاؤں گا اس میں. ریزننگ آپ نے کہا تھا کہ آپ لاجیکل آدمی ڈاکٹر ہیں، آپ ریزن کو بیس بناتے ہیں. ہر چیز کا کاز اینڈ افیکٹ ہے اور ہر چیز کا ایک ریزن ہے ٹو بلیو ان سرٹن تھنگ. یہ ریلیجن کے ساتھ ہونا چاہیے کہ آپ کوئی بھی چیز جب تک نہ مانیں جب تک کہ اس کے پیچھے آپ کے پاس لاجک اور ریزن نہ ہو. یہ تو کامن سینس ہے نا. تو یہ اسٹینڈرڈ ہے. اب ہمارے پاس اللہ کی کتاب ہے جس کو ہم قرآن کہتے ہیں، وہ اللہ کی کتاب ہے. یا تو آپ اس کو اگر نہیں اگری کرتے تو پھر یہ ڈسکشن کریں. جب آپ یہ اگری کر لیتے ہیں کہ اللہ کی کتاب ہے، کسی ہیومن ریکارڈ نہیں ہے، ہیومن نے اس کو نہیں لکھا ہوا، اس میں ہیومن انڈرسٹینڈ میں ہیومن آدمی نہیں لکھ سکتا، تو یہ اللہ کی کتاب ہوئی. اب اللہ کب سے ہے؟ جب سے کائنات ہے. جب سے ہے تو اس کی کتاب بھی ایگزسٹ کرنی چاہیے ان آل ٹائمز. اینڈ دیٹ بک شوڈ ناٹ بی مینیپولیٹڈ بائی ہیومنس. کیونکہ اللہ کی کتاب کو تو آپ چینج نہیں کر سکتے نا. تو اللہ کی کتاب ہر زمانے میں ہو گئی کیونکہ اس میں ڈے 1 کا ذکر ہے اور لاسٹ ڈے کیا اور بعد میں کیا ہوگا اس کا بھی ذکر ہے. ہر زمانے کا اس کتاب میں ذکر ہو گیا. اب کیا ہو گیا، اس کتاب کو بتانے والے اللہ نے میسنجرز بھیجے. دا بک از ایگزسٹنگ. دا بک از ایگزسٹنگ. اگر آپ کو میں جو میں بتا رہا ہوں اس میں ڈس ایگری کریں تو آپ ڈسکس کریں. دا بک آف اللہ از ایگزسٹنگ ان آل ٹائم. اب اس میں جو میسنجرز آتے تھے جو کنوے کرتے تھے اللہ کا میسج وچ از ان دا بک. اللہ کی کتاب سے میسنجرز آئے، انہوں نے اللہ کی آیتیں آن کے بتائی. رائٹ سر، یہ آپ کا بھی کرنا ہے. لیکن یہاں ان کے خاتم النبیین ہو رہا ہے. لیکن جو آپ نے امامت کا جو سلسلہ ہے، جو مطلب گائیڈ کہہ رہے ہیں، رہبر کہہ رہے ہیں، جو آپ کہہ رہے ہیں کہ اللہ کی کتاب کے پڑھنے والے آج بھی ایگزسٹ کریں گے ہر زمانے میں. مثال کے طور پہ آپ مکہ میں چلے جائیں، وہاں قرآن عربی میں تلاوت کیا جا رہا ہے رمضانوں میں، تراویحوں میں. ایگزیکٹ بائی لیٹر تراویح وہ پڑھ رہا ہے. whether you believe اس کو آپ سن رہے ہیں، سمجھ بھی رہے اور آپ مان نہیں رہے، that is your problem.
مگر جو پڑھ رہا ہے وہ تو ایگزیکٹلی وہی پڑھ رہا ہے نا. ہی از ریسائٹنگ دا ورڈز آف گاڈ. اٹ از ناٹ ہز آئیڈیاز, اٹ از ناٹ ہز کنسپٹ کہ whether he believes or whether he doesn't believe. وہ جو امام پڑھ رہا ہے وہاں پر حرم شریف میں مولانا تھا, وہ مسجد میں پڑھ رہا ہے, وہ اللہ کی آیت پڑھ رہا ہے اور وہ اللہ کا کلام پڑھ رہا ہے, تو وہ تو ہر زمانے میں ایگزیکٹلی پڑھ رہا ہے. پیچھے جو لوگ کھڑے ہوئے ہیں وہ سنتے ہیں, سمجھتے ہیں, عمل کرتے ہیں, that is their business. اسی طرح ہر مسجد میں وہ آیت پڑھی جا رہی ہے ہر زمانے میں. مسجد میں آپ جائیں قرآن کی آیت تلاوت کریں گا رمضانوں میں تراویح میں ایگزیکٹلی وہ آیت پڑھ رہا ہے. وہ مولوی کا کوئی بھی بلیف ہو, it is beside the point کہ whether he believes in the verses, وہ آیتوں پہ ایمان رکھتا ہے یا نہیں رکھتا ہے, مگر he has to recite exactly the word of Allah. So that امام جو آپ امام سمجھ رہے ہیں وہ آیت پڑھو, وہ مانے نہ مانے سے بحث نہیں ہے. اللہ کا کلام آپ کو پڑھ دیا ہے نا. اب اس کے ٹرانسلیشن کی پرابلم ہے جو اجمی لوگ ہیں. So now they have to do some homework کہ امام نے تو مسجد میں تو وہ ریسائٹ ہو گیا عربی میں, لیکن اب ہم کو چیک کرنا پڑے گا کہ ویدر اس کا ٹرانسلیشن ہے وہ کتنا نیئر ہے عربی ٹیکسٹ کے ساتھ. وہ دنیا میں ڈفرینٹ ٹرانسلیشن ورڈ میں مل جائیں گے آپ کو, آپ کوئی بھی ٹرانسلیشن پڑھ کے دیکھ لیں ڈیسائڈ ہوگا. لیکن جو اب میں آپ سے جو واپس پوائنٹ کر رہا تھا کہ کتاب ایگزسٹنگ اگر ہر زمانے میں, اس کو پڑھانے والے میسنجر لوگ ہیں, ایگری, اور خاتم النبیین ہو گئے, لیکن امام تو ہے, پڑھنے والے اللہ کی آیتیں ہیں, not in certain portions only. Because the religion of Allah cannot be understood until as you know the whole. اور the whole is the book. اس کا اگر میں آپ کو چند پورشن بتا دوں, پورشن یہاں سے لے کے بتا دوں, this is Allah. اللہ کی یہ کہہ رہا ہے, اللہ کہہ رہا ہے دعا مانگو ایسے, اس طرح پکارو, یہ چیز بتا رہا ہوں. But what about this? What about the other things? میں نے پہلے کہا کہ قرآن کو پورا کرنا تو سبق فرض ہے. فرض نہیں, فرض تو ایک آپ ایسے کہنا چاہ رہے ہیں جیسے کہ ایک نماز فرض ہے. فرض مسئلہ یہ کہ you should know how to get married. اگر میں آپ سے آپ نکاح کیسے کریں تو آپ نے میں ایسے کروں, وہ اس میں لکھا ہوا ہے. وہی کہہ رہا ہوں نا, آپ کی انڈیویجل لائف گزر نہیں سکتی اگر آپ اس کی ادر پورشن نہیں جانتے. آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ شادی کیسے کرنی ہے, طلاق کیسے دینی ہے, میں ماں باپ سے کیسے ریلیشن کروں, یتیم کے ساتھ کیسے ریلیشن شپ کروں, چیزیں لکھی ہے نا. جب اس میں لکھی ہوئی ہے سمپل بیسک پرنسپل, تو ہم اس کو دیکھ لیں. اگر ہم نہیں دیکھیں گے تو ہمارے سامنے کیسے گا, ہمیں انٹرسٹ ہے, میرے وصیت ہے, میں کس طرح وصیت دوں, سب لکھا ہوا ہے لا. تو وہ لا کا دیکھیے, ایک لا جیسے آپ ڈاکٹر ہے, واٹ از اے لا, لا کا کوئی بھی ٹرانسلیشن آپ کر دیں, اٹ ریمینز اے لا. انگلش سے اردو میں کریں, جرمنی میں کریں, اردو فرینچ میں کریں, اٹیلین میں کریں, وہ جو میڈیسن آپ پڑھی, آج ڈاکٹر آپ فل فلیج ماشاء اللہ ڈاکٹر ہیں, وہ جو آپ پڑھ کے آئے ہیں, آپ جو پریکٹیکل لائف میں جائیں گے, جو ہیومن پہ جو پیشنٹ آئے گا اس پہ جو آپ کریں گے تو آپ انگریزی میں سوچ کے کریں گے, خود اپنی خود کی لینگویج ہو گئی نا. تو آپ کی لینگویج جو ہے نا وہ ہر آدمی کی ایک لینگویج ہے. وہ لینگویج کوئی لینگویج ایگزیکٹلی عربک نہیں ہے, انگلش نہیں ہے, اردو نہیں ہے, کوئی بھی نہیں ہے. تو اللہ کی کتاب کی جو لینگویج ہے وہ بیسیکلی لاز ہے عربک, جس میں نازل کیا. اس کو کوئی ٹرانسلیٹ اگر کر رہا ہے اردو میں, جرمنی میں, اٹالین میں, فرینچ میں, کسی بھی زبان میں کر رہا ہے, وہ لا جو ہے وہ ریمین سیم, اٹ ڈزنٹ چینج. اس کو بتانے والا کوئی ضرورت نہیں ہے, آپ خود پڑھ لیں, وہی ہو, تو ایک ہی کنسپٹ ہے. سپوز ابھی میں نیا ہاؤس واف میں گیا, ایک پیشنٹ آیا, میں نے اپنے عقل کے مطابق اس کو ڈیل, آپ نے اپنا کام کری جو آپ نے پڑھا, آپ اگر نہیں, آپ نے جو چیز پڑھی تھی نا, ایکسپیرینس, نو بٹ وٹ یو ریڈ, میں نے پڑھا پریکٹس کی, ہاں پریکٹس کی آن دیٹ بیسس, ٹھیک ہے, رائٹ. اس میں بک فارم میں اور پریکٹیکل میں کافی فرق آئے گا نا, مگر آپ نے ججمنٹ وہیں سے کری جو آپ نے پڑھا تھا, ٹھیک ہے, رائٹ. وہ الگ بات ہے کہ آپ نے کہیں میں فیلڈ میں آیا تو مجھے ضرورت ہوگی کوئی میرے سپیریئر ہو, کوئی سینئر ہو جو کہ مجھے گائڈ کرے. صحیح ہے, ٹھیک ہے نا, لیکن اتنا اکیلا بیٹھا ہوں, پیشنٹ میں ڈیل کرتا ہوں, مجھے ہے کہ کوئی مجھے گائڈ کرے. ٹھیک ہے, اس طرح آپ دیکھتے ہیں کہ لائف کے اندر ہر کیٹیگری کے لوگ ہوتے ہیں, کوئی ایجوکیٹڈ ہے, کوئی ایجوکیٹڈ. اس قرآن کو پڑھنے کے لیے اور قرآن کو اس جو کہ بالکل نہیں سمجھتا ہے عربی اردو, اس کو کس طرح پہ گائڈ کرے. بالکل ایگزیکٹلی, وہ لوگ جو کہ اوپر ہے, ایجوکیٹڈ ہے, وہ اس کو گائڈ کرے. تو ایسے تو وہ 10 لوگ ہو گئے, آپ 10 لوگ اگر 10 ذہن بٹھا ہو گئے تو وہ بھی الگ الگ بات کریں. میں آپ ہی کی بات بتا رہا ہوں, آپ کے پروفیسر ہیں ڈفرنٹ سبجیکٹس میں, رائٹ. ان کی ڈبیٹ میں بھی دو پروفیسر کی میرٹ میں فرق ہوتا ہے. مینجمنٹ کی بات نہیں کر رہا, جو بک میں لا ہے وہ تو دیکھتے ہیں, جس کو وہ پڑھا رہے ہیں آپ کو وہ سیم ہے, اور آپ کا امتحان وہ اس بک پہ لے گا.
کہ آپ جب ایگزامینیشن بیٹھیں گے وہ آپ کی کہانی نہیں سنے گا, نہ اپنا پرسنل ججمنٹ کرے گا کہ اس کو آپ کی چشمہ اور آپ کی منہ سے اچھی نہیں لگ رہی. He will not tell you. He has to listen کہ exactly what you are answering on the basis of that book, what you read. وہ اس پہ ججمنٹ کر رہا ہے, آپ کی اپنی ججمنٹ نہیں کرے گا, اس کی پرسنل ڈسلائکنس فار یو. That is not his way. He will judge you according to what is written in the book. He knows the book and he is asking a question on the basis and he expects you to answer کہ بک میں کیا لکھا ہوا ہے. آپ اس سے کتنا نیئر بتا رہے ہیں بات, تو وہ give you some grades. اسی طرح اللہ کی کتاب کا پڑھانے والا ٹیچر بھی ریکوائر. Of course teachers are there but not interpreters to interpret something else. Interpretation and teaching are two different things. Mathematics you don't interpret. جو بھی سائنٹیفک لاز ہوتے ہیں, you don't interpret. They are basic, they are teachers. کہ بھائی یہ چیز یہاں لکھا ہے, ایسے لکھا ہے, اس کو ایسے اپلائی کرو, یہ لا استعمال کرو, یہ رزلٹ ہو جائے گا. Always no interpretation is required. تو we require قرآن کے ٹیچر ہونے چاہیے جو قرآن کو ٹیچ کریں. جیسے ایک آیت ہے, ایک آیت آپ کو سمجھ میں نہیں, آپ نے مجھ سے بولا فلانے صاحب آپ you teach Quran, you know about Quran. Okay, now this verse I can understand. So what my job is to tell you کہ جب یہ آیت ہے, اس کا relevant verse فلانی صورت میں, اس کا ایک اور ورس ہے وہ فلانی آیت میں, یہ ورسز تم سامنے اکٹھی کرو, ان کو یوں دیکھو, ایک براڈر ایسپیکٹ آئے گا, تمہارا ہول بن جائے گا. ریگارڈنگ ڈیوورس سورہ طلاق ایک چیپٹر ہے, تمہاری سورہ بقرہ میں ہے اور سورہ نساء میں کہاں کا ہے, ان سب کو جمع کر لو. اب تم دیکھو گے طلاق تمہیں کلیئر ہو جائے گی. Instead of giving don't you look at the Quran, I will tell you what is divorce. Now you know, you're not letting you to look at the book. تو میں اگر ایسے کروں تو his interpretation, his own interpretation. Now you don't have to, you can't verify whether the gentleman is speaking the truth or false. You have no verification. کہ وہ آدمی سچ بول رہا ہے, جھوٹ بول رہا ہے, کیا بول رہا ہے, you don't know. آپ میرے پاس آئے, مجھ سے آپ ڈسکس کر رہے ہیں, میں نے بولا صاحب ڈیورس ہے, تو آپ بولے پروف کیسے کر. How do you know that I am speaking the truth or false? How do you know? تو میں کیا کروں, قرآن so and so, سورت نمبر so and so. This is my proof. And you, a normal intelligent man, normal آپ نے پڑھا, میڈیکل ڈاکٹر ہے, آپ وہ لکھا ہوا پڑھ سکتے ہیں, کیا لکھا ہوا ہے اس کو ویریفائی کر سکتے ہیں that Muhammad Sheikh is speaking the truth or not. You have to judge me, the imam, the leader, by the book, not to follow the imam. Because the day you start following humans, their interpretation. This book is basically a basic imam. یہ اللہ قرآن میں اس کو امام کہتا ہے. اگر آپ کہیں میں آپ کو لکھا ہوا دکھا دیتا ہوں, اللہ کہتا ہے موسیٰ کو جو ہم نے کتاب تھی وہ امام اور رحمت تھی. In this book I can show you what you want to see. یہی اس طرح آپ ڈسکس کر رہے ہیں. میں آپ کو ابھی دکھا دیتا ہوں, ایسے دور نہیں جا سکتے. لیکن میں آپ کو بتاؤں کہ what I say, I will show you that Allah refers to this book as also imam. 46 سورت ہے اور verse ہے 12. میں آپ کو یہ بتانا چاہ رہا ہوں, امام لفظ ہے نا, وہ میں آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں. اللہ کہہ رہا ہے وَمِن قَبْلِهِ کتاب موسیٰ, یعنی اس کتاب سے قبل مطلب means before. You can have a look. وَمِن قَبْلِهِ, اس کتاب سے پہلے قبلی جو ہے کتاب موسیٰ, بڑی سمپل ہے. وَإِن مِن قَبْلِهِ, عربی بھی سمجھ میں آ جائے گا آپ کو, اس سے قبل کتاب موسیٰ تھی. اماماً و رحمہ, it was leader, guide and رحمت, mercy. وَهَذَا کتاب, اور یہ کتاب مصدق لسانا عربيا, this book confirms the language Arabic. لينذر الذين ظلموا, to admonish the unjust, وبشرى للمحسنين, and بشارت دے رہا ہے for the who do right. محسنین, جو محسنین ہیں ان کو بشارت دے رہا ہے. This book, this is confirming the Arabic tongue, and before what کتاب جو تھی موسیٰ کی تھی وہ امام الرحمت تھی. یعنی امام جو ہے قرآن میں ایک کتاب کے لیے استعمال ہو رہا ہے, کیونکہ دیٹ از دا گائیڈ. گائیڈ از دا بک. آپ دیکھیں اللہ تعالیٰ کہتا ہے ذالک الکتاب, یہ وہ کتاب ہے لا ریب فیہ, دیر از نو ڈاؤٹ ان اٹ, ھدی للمتقین, گائیڈنس ٹو دا رائچس متقین. دس بک از اے گائیڈنس, اٹ اٹسیلف از امام. اور اس سے پہلے کتاب جو تھی وہ موسیٰ کی کتاب تھی, دیٹ از آلسو واز امام الرحمہ, یعنی اٹ واز اے لیڈر اینڈ رحمہ, مرسی. تو میں آپ کو یہ بتانا چاہ رہا ہوں, وہ یہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ یہ کتاب جو ہے ہر زمانے میں گائیڈ ہے. Now you have to make this book as your criteria. کیونکہ کہہ رہے ہیں یہ قرآن ہونا, قرآن criteria to judge between right and wrong. اب ماسج جو ہیں, جو ماسج اس کا آپ پرابلم بتا رہے تھے, اس پرابلم میں یہ ہوتا ہے کہ ہم لوگ ڈیپینڈنٹ, ہمارے یہاں کہیں بھی آپ چلے جائیں دنیا میں, all over the world, that people are trying to interpret the book of God.
تو ہم کیا کرتے ہیں یار جس اسکول آف تھاٹ میں جس گھرانے پیدا ہو جاتے ہیں ہم سمجھتے ہیں کہ دس واٹ ایور وی آر بورن دے آر رائٹ. آئی ایم ناٹ ریلیٹنگ اینی بڈی, آئی ایم سیئنگ جنرل, آئی ایم ٹاکنگ اباؤٹ ان جنرلٹی. سو اینی بڈی آئی ایم ہو واز بورن ان ا فیکٹ سیٹ. تو وہ کیا کرتا ہے, وہ اپنے اسکول آف تھاٹ کے آدمی کو رائٹ سمجھتا ہے. نا ہاؤ ڈو یو نو دیٹ جنٹلمین از رائٹ؟ You don't have a judgment. So the book is there. The book of Allah, the guide is there in the environment. You just go and buy that book and see what the book has to say about these people, about the environment and about everything. تو اللہ تعالیٰ کی جو کتاب ہے وہ ایگزسٹ کر رہی ہے ہر زمانے میں, اور وہ کہہ رہے ہیں تم اس میں سے دیکھو اور جج کر لو. اینڈ یو کین جج اینی بڈی. کیونکہ اگر آپ نے ایسا نہیں کیا تو ایک اور جگہ سورہ بنی اسرائیل میں اللہ تعالیٰ کہتا ہے, وہ بھی میں آپ کو پڑھ کر سنا دیتا ہوں. امام فرما کہہ رہا ہے, امام ماں بھی لفظ ہے, سورہ بنی اسرائیل 17 سورت ہے اور ورس ہے 71. یوم ندعو کل اناس بامامہم, امامی کو اپنے امام کے ساتھ بلائے گا. ٹھیک ہے نا, یہ تو آپ بھی سمجھتے ہیں پرابلم. یہ پڑھا ہوا آپ نے پہلے؟ اچھا یاد دیکھا آپ نے, فمن اوتی کتابہ بیمینہ, اس کو دی جائے گی اس کی کتاب دائیں ہاتھ میں. This book has been given to you. But that book, اس دن جو آپ کی بک بن رہی ہے بک, لیکن آپ کی اپنی بھی ایک بک بن رہی ہے. Now your book should match the Quranic book. فَأُولَٰئِكَ يَقْرَؤُونَ كِتَابَهُمْ, and sorry, they will read. فَأُولَٰئِكَ يَقْرَؤُونَ, اور وہ read کریں گے اپنی کتاب. وَلَا يُظْلَمُونَ فَتِيلًا, and they will not be dealt unjustly. وہ جو کتاب ان کے دی گئی, ان کا اپنی کتاب دی جائے گی, ان کی اپنی کتاب ہے وہ, اس کتاب کو وہ پڑھیں گے اور کوئی بھی ڈیلنگ انجسٹی نہیں کی جائے. اب جو بھی آدمی پڑھ رہا ہے, آگے کہتا ہے وَمَنْ كَانَ فِي هَذِهِ أَعْمَى, اور جو اس ورلڈ میں ہوگا اندھا. اندھا what? of this book, جو اللہ کی کتاب ہے. اگر آپ کو نہیں معلوم ٹوٹل تو آپ بلائنڈ ہے نا یہاں, تو وہاں بھی اندھے ہوں گے. وہاں کہہ رہا ہے فَهُوَ فِي الْآخِرَةِ أَعْمَى, وہ آخرت میں بھی اندھا ہوگا. کیونکہ جو کتاب اس کی ہوگی اگر وہ قرآن کی کتاب سے میچ نہیں کر رہی ہے تو وہ اندھا ہے نا. بھائی یہاں جو بھی کسی نے کہا ایسے کر لو, کو کہہ رہا ہے ایسے کر لو, کو کہہ رہا ہے ایسے کر لو, تو آپ اس کو فالو کر رہے ہیں. کوئی بھی کہہ رہا ہے, آپ نے اللہ کی کتاب کو تو فالو نہیں کیا, تو اللہ کی کتاب جو آپ کو نہیں معلوم ہے تو آپ یہاں بھی اندھا ہوگا, وہاں بھی اندھے ہو جائیں گے. یو ہیو ٹو ہیو یور بک اکارڈنگ ٹو دا ریفرنس. جیسے آپ نے ایگزام میں سوال کیا تو آپ اس میں کرے, آپ نے پرانی کتاب میں کون سی کتاب میں پرانی جگہ یہ لکھا ہوا ہے, اس سے میں آپ کو بتا رہا ہوں. You see, exactly قرآن اللہ کی کتاب ہے. اللہ wants to expect you to give an answer from the verses. کتاب آپ قرآن کی کتاب ہے, اللہ تعالیٰ آپ نے مجھے یہ کتاب دی تھی اور آپ وہاں سے جواب دے دیں. آخرت کے دن تو صرف ہمارے اعمال کا حساب کتاب ہوگا. یہ کتاب آپ کی ہے نا, ٹھیک ہے نا, جو آپ عمل کر رہے ہیں, دس از the word اللہ نے کتاب لکھا ہوا ہے. آپ کی جو کتاب ہے نا وہی تو عمل کریں گے آپ. جو آپ کی کتاب ہے, بلیو کریں آپ کی جو کتاب ہے نا وہ بن رہی ہے. جو بھی آپ سنتے آ رہے ہیں اور سمجھ رہے ہیں وہ آپ کی کتاب ہے, اور وہ آپ بول رہے ہیں وہی عمل کریں گے. آپ کے وہی بلیفس ہوں گے, اس پہ آپ عمل کر رہے ہوں گے. تو اگر وہ قرآن کتاب جو اللہ کی کتاب ہے اس گائیڈ سے وہ میچ نہیں کر رہی تو یو آر ان ٹربل. اگر فرض کریے اس میں لکھا ہے کہ لا یہ, اور آپ لا سمجھ رہے ہیں کچھ اور, سپوز فار ایگزامپل اس میں ایک لا لکھا ہے. ایسا نہیں ہے نا, جو ہمارے مسجد میں جو لاز ہے ان کو ریلیٹ کر رہے ہیں جو کہ قرآن کی ہے. میں آپ سمجھ لیجیے گا معذرت کے ساتھ. Now, I'm not saying that you are right or wrong. For example, آپ نے کہتے ریلیٹ کر رہے ہیں. How do you know? You read the book. You have not read the book, نا. دیکھیں نا, اب کیا کسی کو جج کس کے اوپر کرتے ہیں کہ آیا کہ وہ کسی کو نہیں, کسی کو بھی generally. No. You see, I will give you an example of your course. You cannot judge the gentleman. You can judge your doctor. جو تمہیں پروفیسر پڑھا رہا ہے. Can you judge? آپ جج کر سکتے ہیں the student of that professor جو ایک anatomy کا professor ہے. Can you judge how much you know about anatomy? Until unless you read the book anatomy yourself, and even if you are a student, you can understand that this professor anatomy کا جو ہے یہ almost اس book سے match کر کے بتاتا ہے بات. You know that based on what is anatomy. آپ کو ایک چیز پتا نہ ہو تو you can never be able to judge the gentleman who is talking about what. آپ get my point? اگر آپ کو اللہ کی کتاب کا علم نہیں ہے, knowledge نہیں ہے, so you cannot judge the gentleman who is whom you are talking. Anybody as such. So میں جو آپ سے ایکسپیکٹ کرتا ہوں کہ آپ جو اگر یہ کہہ رہی ہے, for example, you're not talking about personal things, you're talking generalizing. Don't take it as a personal. کہ اگر فرض کریے کوئی آدمی اللہ کی کتاب جانتا ہے, اس میں کیا لکھا ہوا ہے, اس کو ریفرنس پوائنٹ ہے, آؤٹ آف وے بات ہے, میں نے دو ایک دم رہنے آگے مجھے پتا کیا بات ہے, تو میں نے بس, تو یہ میری بک ہے نا,
تو میں نے ریلیٹ کیا اس کتاب سے، وہاں سے یہ کہہ رہا اللہ تعالیٰ کہ موسیٰ کی جو کتاب تھی وہ امام اور رحمت تھی. ایک جگہ لگا ہے تمہیں امام کو بلا لیا جائے گا اور کتاب دے جائے گی تمہارے ہاتھ میں. وہ کتاب جو ہے وہ یہ آپ سمجھ رہے ہیں کہ یہ کوئی ایسی پیپر گئی جو بھی آپ کی تھنکنگ ہے، جو آپ کی مائنڈ کی بک ہے، وہ بک آپ پریزنٹ کر دیں گے، وہی پڑھیں گے آپ، وہی عمل کر رہے ہیں دنیا میں. میں نے اس دنیا میں کیا عمال گزارے وہ آپ کی کتاب، وہ آپ کی کتاب ہوگی نا. اب سوال یہ کہ آپ کی کتاب قرآن کی کتاب سے میچ کرے گے؟